الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی صورت نور کے آخر میں اللہ نے ایک اور مسئلہ مومنین کی آسانی کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ پوری لمبی آیت کے اندر بہت سے احکام بیان کیے ہیں کہ جو لوگ معذور ہیں، نابینا ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، بیمار ہیں، خود کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کا مال تمہارے پاس ہے اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے لیے یہ لوگ الگ کھانا بنائیں تو مشقت، اگر ان کے اور اپنے پیسے ملا کر کھانا بنائیں تو پھر خدشہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کم کھا جائے اور یہ گھر کے تندرست لوگ زیادہ کھا جائیں، یا دوسرا جو ہے نابینا ہے، اس کے کھانے کو انداز یا تہذیب اس کو وہ جو نہیں آتی، کیونکہ وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، ان کو پسند نہ آئے۔ اس قسم کی الجھن اور خدشات بعض صحابہ کے دل میں تھے، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مشترکہ پیسوں سے جب کھانا بنے تو اس میں کسی نے کم کھا لیا، کسی نے زیادہ کھا لیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی باریک بینی کی ضرورت ہے۔ ہاں، بقدر اپنی طاقت کے بقدر جو ہے انسان انصاف کرتا رہے، اور جس میں انسان کی قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اب لقمے گننا کہ میں نے کتنے کھائے، اس غریب نے کتنے کھائے، میں نے چھوٹا لقمہ کھایا یا اس نے بڑا کھایا، یہ ایسی چیزوں کو سوچنا اور پریشان رہنا اللہ نے اس سے منع بھی کیا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان عمل کرنے کی کوشش کرے اور خام خواہ کی الجھن میں نہ پڑے، اور اس الجھن سے بچنے کے لیے اس زمانے میں ماہر علماء سے رہنمائی حاصل کر لے اور ان کے کہنے پر عمل کرتا رہے۔ پھر مسئلہ پوچھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ جی میرا دل نہیں مانتا، بھی تیرا دل ہی کہاں ہے؟ دل تو ان کا ہوتا ہے جو صاحب دل ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب عمل ہوں۔ تو اہل دل، اہل علم کی بات ماننا ہی دل کی بات ہے، نہ کہ اپنے دل کی بات ماننا۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ کا ایک حکم ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی، جس میں مخلص مسلمانوں کی اللہ نے تعریف کی اور منافقین کی مذمت بیان کی۔ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو کر آئے، آپ علیہ السلام نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مخلص مسلمان سچے دل سے کام میں لگ گئے۔ جب کبھی کسی کام سے جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ ان کے مقابلے میں منافقین اول تو سستی کرتے، کام جو ہے وہ محنت سے نہیں کرتے تھے، اور بلکہ بہانے بنا کر جو ہے وہ بلا وجہ چھٹی لے کر چلے جاتے، یا بغیر اجازت لیے چھپ کر نکل جاتے تاکہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کی تعریف کی ہے اور ان منافقوں کی جو ہے مذمت کی ہے۔ عام مجالس میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگیں آپ ان کو اجازت بھی دیں، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت بھی مانگیں۔ تو آج بھی یہی حکم ہے، جب بھی کہیں اجتماعی کام ہو رہا ہو، اجتماعی مشورہ ہو رہا ہو، اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوں، تو اس موقع پر اگر کسی کو جانا ہے، کوئی اسے ضروری کام ہے، تو جو اس مجلس کا امیر ہے، جس کو بڑا بنایا گیا ہے، اس سے اجازت لے کر چلا جائے۔ بلا اجازت اٹھ کر کھسک جانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن نے منافقین کا جو ہے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں
اہل ایمان کے طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کے طریقہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔